آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اور میں نے آپ کو شہد کا تو واقعہ بتایا ہی تھا کہ جس وقت شہد پینے کا حکیموں نے کہا تھا تو اس وقت بھی لوگوں سے اجازت لینے کے لیے چل پڑے کہ لوگوں آپ مجھے اجازت دیتے ہو تو میں یہ کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھاؤں گا. سبحان اللہ. ایک دفعہ دودھ لا کے ان کے خادم نے ان کو دیا تو جس اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے وہ نہیں تھا، کوئی اور دودھ تھا. تو ان کو پتا چل گیا، کہنے لگے یہ دودھ کہاں سے لایا؟ خادم نے کہا امیر المومنین اونٹنی کا بچہ اچانک کھل گیا تھا، اس نے سارا دودھ پی لیا جو آپ کی اونٹنی تھی، تو میں نے بیت المال کی ایک اونٹنی کا دودھ لا کے آپ کو دیا. تو کہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، تم نے کیا کیا؟ میں اس کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا. حالانکہ ان کے لیے تو ٹھیک تھا، اس لیے کہ خلیفہ انہوں نے تو بیت المال سے ہی لینا ہے. اور پھر صحابہ کو بلا لیا، ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ اب کیا ہوگا، اب یہ تو میں نے یہ پی لیا یہاں سے. سب نے فتویٰ دیا کہ آپ کے لیے اس اونٹنی کا دودھ پینا حلال ہے، اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے بلکہ. لیکن خود کو نہیں اس طرح کرتے تھے. اور دیکھیں نا ان کے، میں نے آپ کو جیسا بتایا تھا کہ رایا بھی ایسی تھی نا، جس وقت کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. تو وہ آدمی نے کہا ہم نہیں سنیں گے اور اطاعت کریں گے. تو پوچھے نرمی سے پوچھ رہے ہیں کیوں اللہ کے بندے؟ یہ نہیں کہتے کہ تمہاری کیا مجال ہے. اس نے آگے سے کہا کہ بھیا آپ نے ہمیں مالک نیمت میں سے ایک ایک چادر دیا، خود آپ نے جو قمیض بنائی ہوئی ہے تو ایک چادر میں بن ہی نہیں سکتی، تو یہ آپ نے پھر کہاں سے لے لی؟ خود آپ نے دو لی ہیں. تو پھر اپنے بیٹے کو بلایا تھا کہ آ کے بتاؤ، تو انہوں نے آ کے بتایا عبداللہ بن عمر نے کہ میں نے اپنے باپ کو دی ہے ایکسٹرا، یعنی میری جو اپنے تھی وہ میں نے ان کو دی ہے. اللہ اکبر. اس طرح ایک دفعہ حضرت عباس جو تھے ان کا مدینہ میں گھر تھا، تو ان کے گھر کا ایک پرنالہ سا تھا. تو ایک دن انہوں نے کچھ ذبح کیا تو اس پرنالے سے خون بہہ گیا، پانی بہایا نا تو وہ اس سے خون اور یہ سب چیز اس پرنالے سے بہہ رہا. تو وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ پانی ان کے اوپر گر گیا، چھینٹے گر گئے. تو بڑا ان کو غصہ آیا، نماز کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے حکم دیا اس پرنالے کو اکھاڑ دیا جائے. تو حکم کی تعمیل کی گئی. واپس آئے، گھر سے دوسرے کپڑے پہنے، مسجد آئے، لوگوں کو نماز پڑھائی. تھوڑی دیر بعد عباس آ گئے. فرمایا اللہ کی قسم یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس پرنالے کو نصب فرمایا تھا. یہ سن کے تو فرمایا عباس میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ بھی میری پشت پہ سوار ہو کے دوبارہ اسی جگہ اس کو نصب کریں جہاں اللہ کے رسول نے اسے نصب کیا. کوئی ذرا سی بھی آپ نہیں دیکھتے کہ ایروگینس، ذرا سا بھی اپنی روب، اپنی خلافت کا جتنا ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ سخت تھے اتنا ہی زیادہ دیکھیں جو انہوں نے دعا کی تھی واقعی اللہ نے ان کو کیسا نرم کر دیا. عباس ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ ایسا ہی کریں گے. آخر کار ان کو تیار ڈالنے پڑے، پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. ابھی حالانکہ آپ دیکھیں مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت ہے، اتنی وسیع حکومت ہے لیکن ذمہ داری کا احساس اتنا ہے، ہر آن اپنی رایا کی خبرگیری کے لیے پریشان رہتے تھے. سادگی اتنی تھی کہ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، معمولی چادر نیچے بچھی ہوتی تھی. ان کا کوئی دیکھتا تھا تو ایسے ہی لگتا تھا کوئی رایا کا معمولی سا آدمی بیٹھا. آپ دیکھیں جب حج پہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کوئی 80 درہم خرچ کر دیا. اس کے بعد اتنا پچھتا رہے ہیں کہ یہ میں نے اسراف کر دیا، یہ میں نے اسراف کر دیا. اللہ اکبر. ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم نکلے ہیں تو اب تو خرچ کر کے ہی آئیں گے. پھر اپنے ہاتھ کو نا بعض دفعہ جلتی ہوئی آگ ہوتی تھی نا اس کے قریب لے جاتے تھے، پھر اپنے آپ سے کہتے تھے اے خطاب کے بیٹے
کیا تو اس آگ کے اوپر صبر کر سکتا ہے؟ کیا تو اس آگ پہ صبر کر سکتے؟ نہیں، اپنے آپ کو ایڈریس کرتے تھے، اپنے آپ کو سب سے پہلے کہتے تھے اللہ اکبر. ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ تم کسی کی نماز روزہ دیکھ کے اس کو نیک نہ سمجھو، اس کو پارسا نہ سمجھو، بلکہ یہ دیکھو کہ بات کرتا تو سچ بولتا ہے. جب اس کو امانت دار بنایا جاتا ہے تو امانت کا خیال رکھتا ہے، گناہ کو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے چھوڑتا ہے کہ نہیں. فرماتے تھے تم میں بہتر وہ ہے جو آخرت کے لیے عمل کرے، دنیا کو چھوڑ دے یا دنیا کے لیے محنت کرے اور آخرت کو بھلا دے. بہتر وہ نہیں ہے، تم میں سے بہتر وہ نہیں ہے جو آخرت کے لیے عمل کرے یا دنیا کو چھوڑ دے یا دنیا کے لیے محنت کرے اور آخرت کو بھلا دے، بلکہ تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو دنیا سے بھی فائدہ اٹھائے اور آخرت کے لیے بھی تقوی کر. پھر فرماتے تھے دنیا میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی نقصان دہ ہے. یعنی بیلنس لائف کی طرف، لوگوں کو بیلنس لائف کی طرف بلاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ایک طرف کو چلے جاؤ، ایسا نہ ہو. اسی لیے انہوں نے اپنے جو گورنر تھے، اپنے حکومت کے جو عمال تھے، ان کے بڑے بڑے اچھے وظیفے رکھے ہوئے تھے. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ پھسل جائیں، کہیں رشوتیں لینے لگیں، کہیں ایسے کوئی کام کرنے لگیں جو حرام ہو. ایسا نہیں تھا کہ ان کو بھی بالکل فاقوں پہ رکھا ہوا تھا. عبداللہ بن مسعود کے لیے 100 درہم تھے، 1/4 بکری تھی. جیسے عمار بن یاسر جب کوفہ کے والی بنائے گئے تو ان کے لیے اور ان کے معاونین میں سے ہر ایک کے لیے 600 درہم ماہانہ مقرر کیا ہوا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ان کو اچھی تنخواہیں بھی دیتے تھے، ان کو اچھا رکھا ہوا تھا. صرف اپنے اوپر سب سے زیادہ سختی تھی. اور آج یہ حال ہے کہ اپنے اوپر ہی ہم سب سے زیادہ نرمی کرتے ہیں، دوسروں پہ سختی کرتے ہیں. ایک دفعہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے ایک اونٹ خریدا تو میں بھی عام لوگوں کی طرح بڑی چراگاہ میں اس کو چراتا رہا. جب اونٹ موٹا تازہ ہو گیا تو میں اسے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے آیا. اتفاق تھا کہ حضرت عمر بھی اسی روز بازار میں داخل ہوئے. موٹے تازہ اونٹ کو دیکھ کے پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے؟ جواب ملا آپ کے بیٹے کا، عبداللہ کا. تو تعجب کیا، فرمایا اچھا امیر المومنین کے بیٹے عبداللہ کا؟ پھر مجھ سے پوچھنے لگی اونٹ کہاں سے آیا؟ میں نے عرض کیا میں نے اسے خریدا. پھر یہ جو عوامی چراگاہ ہے اس میں چرتا رہا ہے. عام لوگوں کی طرح میرا بھی ارادہ تھا کہ اس سے نفع حاصل کروں. تو حضرت عمر نے فرمایا پھر لوگوں نے تیری رعایت کرتے ہوئے کہا ہوگا کہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو چرنے دو، اس کو پانی پلاؤ. تو وہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہوگی اس کی. پھر بیٹے سے مخاطب ہو کے فرمایا عبداللہ اسے بیچ کر جو اصل تمہاری قیمت تھی وہ اپنے پاس رکھ لو، لیکن باقی بیت المال میں جمع کر، کیونکہ یہ غربا مساکین ان کے مال میں سے ہے جہاں پہ یہ اونٹ چرتا رہا ہے. اللہ اکبر. جب لوگوں کو کسی کام سے منع کرتے تھے نا، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے منع کرتے، اپنے گھر والوں کے اوپر سب سے زیادہ سختی کرتے تھے. جب ایک دفعہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ ملنے کے لیے آئے تو یہ کسی کام میں مصروف تھے، تو انہوں نے مصروف رہے، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. تو حضرت حسین بھی آئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ بیٹے کو نہیں اندر جانے کی اجازت ملی تو پھر میں کیا جاؤں گا، تو واپس آنے لگے. تو بعد میں حضرت عمر پوچھے اور ان کے سے ملے تو پوچھا کہ آپ آئے نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو وہ فرمانے لگے کہ آپ کے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، آپ شاید مصروف تھے لہٰذا میں بھی نہیں آیا. فرمایا نہیں، تمہارا معاملہ الگ ہے، تمہارا معاملہ الگ ہے. اتنی اللہ کے نبی کے اہل بیت کا اتنا اکرام کرتے تھے. اور اپنا تو یہ حال تھا کہ ایک دفعہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا تو میں وہ ایک باغ میں چلے گئے اور میں باہر تھا. تو میرے اور ان کے درمیان دیوار تھی، تو میں نا دیوار کے ساتھ لگ کے سن رہا تھا. اندر سے آواز آ رہی تھی خطاب کے بیٹے اللہ سے ضرور ڈرتے رہنا ورنہ اللہ تجھے ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر. یعنی اپنے اوپر سختی لیکن
اپنی عوام کے لیے کتنا اچھا چاہتے تھے، اور اپنی عوام کو اور ازواج مطہرات کا تو خاص طور پہ بہت خیال رکھتے تھے. ان کے حصے مقرر کر دیے ہوئے تھے، ان کو سب سے زیادہ دیتے تھے. حج پہ ان کے لیے ان کو ساتھ لے کر جاتے تھے، جہاں خود ٹھہرتے تھے وہاں ان کو ٹھہراتے تھے. ازواج مطہرات کا اتنا زیادہ اکرام کرتے تھے. ایک دفعہ عراق سے ایک وفد آیا، اس میں احنف بن قیس بھی شامل تھے. شدید گرمی کا موسم تھا، تو حضرت عمر چادر سر پہ لپیٹے ہوئے صدقے کے اونٹ کو تیل مل رہے تھے. تو فرمایا احنف تم بھی کپڑے بدل کے آ جاؤ اور میری مدد کرو، یہ صدقے کے اونٹ ہیں جس میں یتیم، مسکین، بیوہ کا حق ہے. ایک آدمی نے کہا امیر المومنین اللہ آپ کی بخشش فرمائے، آپ کسی غلام کو حکم دے دیں کہ وہ یہ کام کر دے. فرمایا مجھ سے اور احنف سے بڑا غلام اور کون ہو سکتا؟ جو شخص کسی رعایا کا والی بنے، اس کی حیثیت عوام کے سامنے ایسی ہے جیسے خیر خواہی اور امانت داری کے سلسلے میں ایک غلام کی آقا کے سامنے ہوتی. یہ میں آپ کو جو شروع میں بات بتائی کہ اپنے آپ کو ایسے کرتے تھے کہ میں ان کا نوکر ہوں، اپنے عوام کا، اپنی رعایا کا. تو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں بڑی چیز ہوں. اللہ اکبر. ایک دن حضرت عروہ بن زبیر اور جو حضرت اسماء کے بیٹی ہیں نا حضرت عروہ بن زبیر، ایک دن کسی کام سے نکلے تو دیکھا کہ امیر المومنین جو ہیں وہ اپنے کندھے پہ پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے ہیں. دل میں خیال آیا امیر المومنین اور پانی کا مشکیزہ. آگے بڑھ کے عرض کیا امیر المومنین یہ کام آپ کی شخصیت کے شایان شان نہیں ہے. انہوں نے عروہ کی طرف دیکھا، فرمایا اصل میں میرے پاس باہر سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے میرے سامنے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کیا. میرے دل میں کچھ فخر سا آ گیا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، لوگ میری اطاعت کرتے ہیں. پھر میں نے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کندھے پہ پانی کا مشکیزہ رکھ لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر کہ اپنے آپ کو میں سیدھا کروں. اگر ان کے دل میں آ سکتا ہے تو کبھی ہمارے دل میں نہیں آ سکتا. آپ سوچتے ہیں ہم بہت اتنے پارسا ہیں، ہمارے دل میں تو کبھی کوئی فخر کی بات آ ہی نہیں سکتی. نہیں، ہمارے دل میں بھی ایسی باتیں آ سکتی ہیں اور آتی ہیں. اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خود ادب سکھائیں، کیونکہ باہر والے نہیں جانتے کہ ہمارے دل میں کیا آیا. ہم خود جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی بات آئی ہے، تو اب ہم نے اپنے آپ کو فکس کرنا ہے. اس وقت کہیں جوتیاں اٹھائیں، اس وقت کہیں ویکیوم کریں جا کے، اس وقت کسی کے مدد کریں، اس وقت اپنے سے ایسے کام جو آپ کرنے میں اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں نا وہ کریں، اور اپنے آپ کو نیچے لے کر آئیں اور خود سے کہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں. محاذ جنگ سے مجاہدین کی ڈاک آتی تھی. ان کے زمانے میں یہ بھی شروع ہو گیا تھا ڈاک کا نظام. تو اس کو بہت توجہ دیتے تھے. مجاہدین کے لکھے ہوئے خطوط کو خود ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے. ان کے گھر والوں سے فرماتے تھے تمہارے خاوند اللہ کے راستے میں اور تم اللہ کے رسول کے شہر میں ہو، اگر تم خود یہ خط پڑھ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ دروازے کے قریب کھڑی ہو جاؤ، میں تمہیں یہ خط پڑھ کے سناتا ہوں. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ پڑھے لکھے تھے. پھر ان سے فرماتے تھے محاذ سے آنے والا ڈاکیا فلاں دن واپس چلا جائے گا، تم ان خطوط کے جواب لکھ دو تاکہ تمہارے خاوندوں تک پہنچا دیے جائیں. پھر سیدنا عمر کاغذ اور دوات کا انتظام اپنے ساتھ رکھتے. جو خواتین لکھنا نہیں جانتی تھی ان سے فرماتے یہ کاغذ اور دوات موجود ہے، تم دروازے کے قریب ہو جاؤ اور لکھواؤ، میں ابھی تمہارے خطوط لکھ دیتا ہوں. اس طرح اپنے عہد کا یہ سب سے بڑا فرما روا ان تمام گھروں سے خطوط حاصل کر کے ان کے شوہروں کے پاس محاذ جنگ پہ ارسال کر دیتا. کین یو امیجن یہ ڈاکیے کا کام کرنا. اللہ اکبر. ان کی جو مجاہدین گئے ہوتے تھے ان کے گھروں میں ان کی گھر والی ہوتی تھی تو ان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ مطلب ایسے سمجھ لیں کہ ان کے خاوند نہیں ہے تو یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ میں رایا کا سرپرست ہوں تو میں نے ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرنی ہے. اہل خانہ سے پوچھتے تھے کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے یا تم میں سے کوئی کچھ خریدنا چاہتی ہے.
اب کسی کے ہسبینڈ گئے ہو ہم تو پوچھتے بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کو کوئی ضرورت ہے. فرماتے تھے مجھے ڈر ہے کہیں خرید و فروخت میں تم دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤ. کہ وہ عورتیں تھی نا, ان کو اتنا کیا سمجھ ہے کہ تمہیں کوئی دھوکا نہ دے دے, کہ عورتیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے باہر کے ریٹ کیا ہیں تو کچھ اور ہی تم سے چارج کر لیں. تو پھر کہتے تھے وہ عورتیں نا اپنی لونڈیاں ساتھ کر دیتی تھیں. تو حضرت عمر بازار تشریف لے جاتے تھے, ان کے پیچھے بہت سے غلام اور لونڈیاں چل رہے تھے. وہ یہ سارے مجاہدین کے غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے. وہ سب کے لیے ان کی ضرورت کا سامان خرید دیتے. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے اپنی جیب سے اس کے لیے خریداری کر لیتے تھے. اللہ اکبر. کہ آپ خود سوچیں کہ واقعی جیسے ایک باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے, اس طرح سے کرتے تھے. اللہ اکبر. اور یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ کچھ کم سلوک کرنا یا ایسے ان کو کچھ نہیں سمجھنا جیسے ہم سوچتے ہیں کہ شاید اسلام کے اندر. میں نے آپ کو حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ سنایا تھا کہ جس وقت یہ جا رہے تھے تو راستے میں وہ ملی تھی, تو انہوں نے ان کو سلام کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا میں تمہیں اس وقت جانتی ہوں, تم اوقاز کی منڈی میں عمیر کے نام سے پکارے جاتے تھے. تم اپنی لاٹھی سے بچوں کو ڈراتے تھے, پریشان کرتے تھے. پھر تمہیں لوگ عمر کہنے لگے. آج یہ ہے کہ تم امیر المومنین بن گئے, اپنی رایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نا. جان لو جو وعید سے ڈر گیا دور ہونے والی چیز بھی اس کے قریب ہو جائے گی, اور جو موت سے ڈرتا ہے وہ دنیا کے ہاتھ سے جانے پر غمزدہ رہے گا. نہیں, وہ تو جب کوئی نصیحت کرتا تھا نا اس کی بات کو غور سے تو سنتے تھے. حالانکہ ساتھ والے کہنے لگے بس کر ماں, اماں بس کر دے, امیر المومنین کو کتنی تم باتیں سناؤ گی. نہیں اس کو نہ روکا, یہ تو وہ ہے جس کی اللہ نے 7 آسمانوں پہ سن لی تھی, عمر کیوں نہ سنے اس کی بات. اللہ اکبر. تو فرماتے تھے اپنی کہ دنیا کی طرف تم مائل نہ ہونا. اس چیز کی بہت فکر رہتی تھی کہ لوگ کہیں یہ نہ ہو کہ اسی دنیا میں گم ہو کے اور آخرت کو بھول جائیں. تو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں نہ دیکھے کہ میں اپنے آپ کو ابو بکر صدیق کے برابر سمجھوں, اس کے بعد اپنے آپ کو کسی یعنی میں ان سے بڑھ کے اپنے آپ کو سمجھوں, میں ان سے زیادہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھوں, کیونکہ ان کے پاس بہت کچھ زیادہ ساز و سامان آ چکا تھا. اور پھر فرماتے تھے قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو, اس کے ذریعے تمہیں دنیا میں عزت ملے گی. اس قرآن کی تلاوت کیا کرو, تمہیں اہل قرآن میں شامل کیا جائے گا. اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے تم خود اپنے اعمال کا وزن کر لو, اس دن کی تیاری کر لو. اللہ کے سامنے جس دن تمہیں پیش ہو جانا ہے اس دن کوئی چیز تمہاری اللہ سے چھپی نہیں رہے گی. کسی کو حق دیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنا. پھر یہ بھی لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک آدمی تھا, وہ کسی کی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوا, تو اس سے پوچھا کہ تم اس کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں. فرمایا کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, پڑوس میں تو نہیں رہتا. فرمایا کیا تمہیں کبھی ایک دن اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملا کہ تمہیں اس کی حقیقت پتہ چلے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ سفر سے بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا کوئی کیسا ہے. اس نے کہا نہیں. تو پھر فرمایا شاید تم اسے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو اور سوچتے ہو کہ تم اس کو جانتے. اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا تم اس کو نہیں جانتے. اللہ اتنی حکمت ہے نا ان باتوں میں کہ آپ کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں بہت اچھا, بڑا نیک, بڑا ایسا, حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ کسی کی حقیقت کیا ہے. جب تک آپ اس کے ساتھ سفر نہ کر لیں, جب تک آپ اس کے ساتھ ایک دن نہ گزار لیں, جب تک آپ اس کی ہمسائیگی میں نہ رہتے ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کیسا ہے, اصل میں کیا ہے اس کی حقیقت. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اسی طرح آخرت کے بارے میں
اتنے زیادہ خود بھی فکر مند رہتے تھے، صرف لوگوں کو نصیحتیں نہیں کرتے تھے، ہر نماز کے بعد کچھ دیر لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، کسی ضرورت ہوتی تھی اس پر غور کرتے تھے، کسی کو کوئی کام ہوتا تھا اس کا کام پورا کرتے تھے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو ان کے خامند چوز کرنے میں بھی ان کو یہ حق دیتے تھے کہ فرماتے تھے کہ عورت کا بھی حق ہے کہ وہ ایسا خامند چوز کرے جو اس کو پسند ہو. والدین کو اس بات سے منع کرتے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ نکاح پہ مجبور کریں جہاں پہ وہ نہیں کرنا چاہتی. اور فرماتے تھے آدمیوں کو کہ جس طرح تم خوبصورت بیوی کے خواہش مند ہوتے اسی طرح بچیاں بھی پسند کرتی ہیں کہ ان کا شریک حیات خوبصورت ہو. ایک عورت اپنے خامند کی شکایت لے کر آئی کہ وہ مطلب اسے کھلا لینا چاہتی تھی، تو دیکھا تو اس کا خامند بکھرے ہوئے بال ہیں اور برے حالت میں ہے، تو حکم دیا کہ اس کے شوہر کو حمام میں نہلاؤ، اس کے ناخن ترشواؤ اور بال بھی کٹواؤ. جب وہ نئی صورت میں آ گیا تو بیوی نے جب دیکھا تو وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی. تو انہوں نے فرمایا پھر حضرت عمر نے کہ ان بیویوں کے لیے اسی طرح بن ٹھن کے رہا کرو، اللہ کی قسم یہ بھی چاہتی ہیں کہ تم ان کے لیے خوبصورت بن کے رہو جس طرح تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے لیے زیب و زینت اختیار کریں. اب آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ حضرت عمر کیا کبھی ایسا کہہ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، دیکھیں آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہر ایک کی اس کا خیال رکھنا کہ کس کو کیا چیز پسند ہوگی. اور خود کی تواضع انکساری اتنی زیادہ تھی کہ بے مثال ہے. پوری امت میں ان کے جیسا عاجز مزاج آپ کو کوئی نہیں نظر آئے گا. لیکن ان کی یہ انکساری صرف شو آف کے لیے نہیں تھی کہ لوگ مجھے دیکھ کے ایسا کہیں، بس اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھی. لیکن ہاں، کسی کے اوپر ظلم کو کبھی نہیں برداشت کرتے تھے. تو اس طرح ہی ہمیں ایک دفعہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر سخت ترین گرم دن تھا، تو اپنے سر پر چادر رکھے میں ایک غلام گدھے پہ سوار وہاں سے گزرا. تو حضرت عمر نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ گدھے پہ سوار کر لو. غلام گدھے سے چھلانگ لگا کے نیچے اتر آیا. اس نے کہا امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں، میں تو آپ کے ساتھ چلوں گا. تو نہیں، فرمایا کہ نہیں، میں اکیلا سوار نہیں ہوں گا. خود پیچھے بیٹھ گئے اور وہ آگے بیٹھ گیا، اور لوگ حیران ہوئے کہ یہ امیر المومنین جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح رایا کی اپنی خبر گیری جو رکھتے تھے نا، اس کی وجہ سے بھی انہوں نے کئی امینڈمنٹس کی. مثلا ایک امینڈمنٹ یہ کی کہ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے تو اپنا درہ ہاتھ میں پکڑ کے چل رہے تھے. جو چیز کوئی ناگوار دیکھتے تھے نا، خود ہی اس کو پھر روکنے کی کوشش کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایک گشت کے دوران ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک خاتون کو سنا وہ کچھ شعر پڑھ رہی ہے، جیسے کسی کی جدائی میں ایسے شعر پڑھ رہی ہے جو کہ مطلب کوئی اپنے ہسبینڈ کے لیے ہی پڑھے تو اپروپریٹ ہے. تو ان کو بہت غصہ آیا. تو انہوں نے، وہ عورت نے ایک شعر پڑھے، پھر اس نے ٹھنڈی آ بھری اور کہا امیر المومنین مجھ پر یہ کیسا ظلم ہے کہ یہ لمبی راتیں کاٹ کھانے کو آتی ہیں. تو یعنی میں اپنے شوہر کی جدائی میں ہوں. یہ بات سنتے ہی جب سنی نا تو دروازے پہ دستک دی. وہ خاتون خوفزدہ ہو گئی، اس نے دروازہ نہیں کھولا. انہوں نے بار بار کھٹکھٹایا اور اصرار کیا کہ نہیں، دروازہ کھولو، میں امیر المومنین ہوں. جب غصے سے بولے تو پھر اس نے جلدی سے دروازہ کھولا. پھر پوچھا کہ یہ تم کس کے لیے پڑھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے خامند کی جدائی میں پڑھ رہی ہوں. میرا خامند جو ہے وہ کئی مہینے سے لشکر اسلام کے ساتھ محاذ پہ گیا ہوا. تو خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے. فوراً سیدھے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے. پھر ان سے پوچھا کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے خامند کی جدائی کو زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک برداشت کر سکتی ہے؟ انہوں نے بتایا 4 مہینے.
4 مہینے کے بعد شادی شدہ عورت کے لیے اپنے حامد کی جدائی بہت زیادہ بے چینی اور اضطراب کا باعث ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے ہر جگہ لشکر اسلام کے جتنے بھی تمام امراء کو حکم بھیج دیا کہ جتنے شادی شدہ مجاہدین ہیں ان کو 4 مہینے بعد گھر جانے کی اجازت دی جائے. اب اس خاتون کا خامد محاذ سے رخصت ہو کر مدینہ پہنچا تو پہلے سلام عرض کرنے کے لیے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور رخصت کے ایام اپنے گھر میں گزارو. یعنی اتنا ہر ایک فرد کا کس طرح احساس اور ہمدردی, اور یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹیں اور اس کو کہیں کہ جو ہے تم ایسا تم سوچ رہی ہے, ایسے اشعار پڑھ رہی ہو, یا ایسا تم کیسے کر رہی ہو. اسی طرح ایک دفعہ چند تاجر جو تھے وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن یہ تھے, تو انہوں نے حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ ہم آج رات ان تاجروں کا پہرا دیتے ہیں تاکہ ان کا سامان چوری نہ ہو. تو انہوں نے ساری رات پہرا دیا اور ساری رات نوافل ادا کرتے رہے. اس دوران سیدنا عمر نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. بچے کی ماں سے کہا کہ اپنے بچے کے ساتھ کچھ سلوک کر, اس کو کچھ دودھ پلا, اللہ سے ڈر. یہ بات کہہ کہ اپنی جگہ واپس چلے گئے, لیکن بچے کے رونے کی آواز پھر آ رہی ہے اور زور سے آ رہی ہے. پھر جا کے اس کو کہا کہ کچھ خیال کر اس بچے کا, اس کو چپ کرا, اس کو دودھ پلا, لیکن پھر آ رہے ہیں. پھر وہ بچہ اسی طرح روتا جا رہا, اس سے بھی زیادہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے. پھر غصے سے آئے اور اس کی ماں سے کہنے لگے تم اتنی سخت دل ماں ہو, بچہ مسلسل رو رہا ہے, تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اس عورت نے کہا اللہ کے بندے, میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں, اس لیے یہ رو رہا ہے, یہ ضد کر رہا ہے, دودھ چھوڑنا نہیں چاہتا. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر نے کہ تم اس کا دودھ کیوں چھڑا رہی ہو. اس نے کہا امیر المومنین کی طرف سے, عمر کی طرف سے اس بچے کا وظیفہ مقرر ہوتا ہے جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دیتا ہے. یعنی انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا نا کہ ہر بچے کا وظیفہ مقرر تھا, لیکن وہ اس ایج پہ جا کے وظیفہ ملنا شروع ہوتا تھا جب وہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا. تو میں کہنے لگی میں اس لیے چھوڑا رہی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے. تو عمر نے اس خاتون سے پوچھا اس کے دودھ پینے کی کتنی مدت باقی رہ گئی. اس نے کہا بھی تو چند مہینے باقی ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ابھی سے چھوڑ دے تاکہ وظیفہ ہو جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون سے کہا اللہ کی بندی, اس کا جلدی دودھ نہ چھوڑا, اس کو اپنی مدت پوری کرنے دے. پھر وہاں سے آ گئے اور اللہ اکبر, صبح جب فجر کی نماز پڑھائی تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نماز میں اتنا روئے کہ ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں, یہ کون سی سورت پڑھ رہا ہے. جب سلام پھیرا تو پھر نمازیوں سے مخاطب ہو کے بولے عمر نے یہ کیا غضب کر دیا, مسلمانوں کے کتنے بچوں کو مار دیا. عمر قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا. پھر اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی اپنے بچے کو اس کی مدت ختم ہونے سے پہلے دودھ نہ چھڑائے. ہم حکومت کی طرف سے ہر بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں, اور یہ سارے صوبوں میں یہ حکم نامہ بھیج دیا کہ پیدائش سے وظیفہ مقرر ہوگا. دیکھنے کتنی بڑی بات ہے, ہر بچے کا پیدائش سے وظیفہ مقرر ہو جاتا تھا. اور یہ کس طرح سے ہوا کہ دیکھیں اپنی پالیسی انہوں نے چینج کر دی نا, ایک فرد کی وجہ سے, کہ ایک فرد کو مشکل میں دیکھا اور اپنی پالیسی. اور دیکھیں نا یہ بھی کہ خود کو پتا ہونا, خود خبرگیری رکھنا ان سارے کاموں کی, پھر اس کے اوپر ایکشن لینا. ایک بچے کو بھی روتا نہیں دیکھ سکے بھوک سے, اور یہاں پہ بھوک سے بچے مر بھی جا رہا میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے تو فرمایا تھا کہ جس وقت حضرت عمر نے دیکھا تھا, حضرت علی نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے بیت المال کے اونٹ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں, تو ان سے فرمایا تھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ اپنے کسی نوکر کو, غلام کو بھیج دیں. تو اس وقت فرمایا تھا کہ نہیں, اگر ایک اونٹ بھی یہاں سے چلا جاتا ہے تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھو گی. اس وقت حضرت علی نے فرمایا تھا کہ آپ نے اتنے ہائی سٹینڈرڈ رکھ دیے کہ کون آپ کے پیچھے ان سٹینڈرڈ کو میٹ کر سکے گا. آپ نے تو اپنے آنے والے خلفاء کو ذلیل کر دیا کہ آپ خود بھاگے پھر رہے ہیں. تو تب فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی گم ہو جاتا ہے تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھو.
عمر سے پوچھا جائے گا. اب یہ دیکھیں نا, ہر چیز کا احساس کرنا. ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز, ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے, ایک عورت ہے جو اپنے خامد کی جدائی کے اندر اشعار پڑھ رہی ہے, لیکن اس کی وجہ سے پالیسیز بنا دینا, اس کا اتنا احساس کرنا, اس چیز کو سمجھنا, اس سے پتا چلتا ہے کہ اپنی رایا کا ہر درجہ خیال رکھتے تھے. ہر وقت یہ ان کو اندیشہ رہتا تھا, رایا کہیں پریشان تو نہیں ہے, کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے. اپنے آپ کو تعاون کے لیے پیش کر دیتے تھے. اب آپ خود سوچیں, وہ جو عورت تھی, وہ جو بوڑھی عورت جس کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے میں, یہ وہ اندھی تھی جس کے گھر کا کام جا کے یہ کیا کرتے تھے, ان کے بعد کس نے کیا پھر؟ حضرت عمر نے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا, میں نے کہا دیکھوں گا کہاں جاتے, چپ کے پیچھا کرتا رہا. ایک گھر میں گئے, کافی دیر بعد نکلے. جب کہتے میں جا کے پھر میں نے, جب وہ چلے گئے تو میں نے گھر میں جا کے نوک کیا, تو ایک بوڑھی عورت تھی, اندھی عورت تھی. اس سے پوچھا یہ جو ابھی نکل کے گیا کون تھا؟ کہنے لگے کوئی آدمی ہے جس کو نیکی کرنے کا شوق ہے, یہ آتا ہے میرا کھانا پکاتا ہے, میرا گھر صاف کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. اس کو یہ بھی نہیں بتایا میں خلیفہ ہوں. اور پوچھا حضرت طلحہ نے کہ یہ کتنے عرصے سے آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کئی سال ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, کئی سال ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی کتنا زیادہ احساس تھا. ایک دفعہ گشت کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک گھر کے اندر سے گل گپاڑے کی آواز آ رہی ہے, تو پوچھا اپنے ساتھ ایک اور صحابی تھے, ان سے پوچھا کہ یہ لگتا ہے کہ کوئی محفل جمی ہوئی ہے, کس کا گھر ہے یہ؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں مجھے تو نہیں پتا. تو فرمانے لگے مجھے لگتا ہے ربیہ بن امیہ کا گھر ہے, اور یہاں پہ ضرور شراب کا دور چل رہا ہے. تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تجسس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ تجسس کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو کہنے لگے ہاں ہاں یہ بات صحیح ہے, اور چھوڑ دیا وہاں سے. ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک بوڑھا آدمی اسی طرح گشت کر رہے تھے, شراب پی رہا ہے اور گا رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے. تو فرما رہے تھے اتق اللہ, اللہ سے ڈر, تجھے اپنی موت کا خیال نہیں ہے کہ تجھے جانا نہیں ہے, اس بڑھاپے میں یہ کام کر رہا ہے. وہ کہنے لگا تم اللہ سے ڈرو نا, میرے گھر کی چار دیواری میں تم دیکھ, کیونکہ لمبے بہت تھے نا, جب گشت کرتے تھے لوگوں کے گھروں کے اوپر سے, دیواروں کے اوپر سے ان کو نظر آ جاتا تھا. تو میری یعنی پرائیویسی کے اندر, میرے گھر کے اندر تم جاسوسی کر رہے. تو اپنا سر نیچے جھکا لیا, فرمایا ہاں یہ سچ کہتا ہے, مجھے نہیں دیکھنا چاہیے. اور وہ آدمی کو اللہ نے پھر ہدایت دے دی. ٹھیک ہے, ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کسی نے اگر کہہ دیا تو میری تو شان کے خلاف ہو گیا, مجھے کسی نے کیوں کہا, میں کسی کی اتنی جرت کیا ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ میں نے کیا غلط کر رہا ہوں, چلو اپنا کام کرو. نہیں, ایسا احساس کرتے تھے. اللہ اکبر. تو ہم دیکھتے ہیں اسی وجہ سے وہ ہر دل عزیز تھے, اسی وجہ سے کہیں پہ بھی جاتے تھے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, اسی وجہ سے کہیں پہ بھی بستر لگا لیتے تھے, کہیں پہ بھی اپنا مطلب لیٹ جاتے تھے, وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. ان کو کوئی یعنی کسی کا وہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے ہارم کرے گا, کوئی مجھے نقصان دے گا. اللہ اکبر. اور یہ جو عبداللہ بن عمر کے اونٹ والی بات بتائی ہے نا میں نے, وہ سرکاری چراگاہ تھی جس میں انہوں نے چرایا تھا. وہ اونٹ موٹا تازہ ہو گیا تھا, تب انہوں نے کہا تھا کہ تم اس کا اصل قیمت لے سکتے ہو لیکن اس کا منافع نہیں لے سکتے, کیونکہ سرکاری چراگاہ میں گیا ہے. ایک دفعہ حضرت عثمان جو تھے وہ مدینہ کی بلائی جانب اپنے مال کے گودام میں تھے, سخت گرمی تھی, انہوں نے دیکھا ایک آدمی نظر آ رہا ہے, 2 اونٹ ہانک کے لے کے جا رہا ہے. اتنی شدید گرمی تھی کہ اس کی وجہ سے زمین تپ رہی تھی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے کہتے ہیں یہ آدمی بڑا عجیب ہے, یہ مدینہ میں ٹھہر جاتا, جب ذرا گرمی کی شدت کم ہو جاتی تب چل پڑتا. جب وہ آدمی اپنے اونٹ ہانکتا ہوا قریب آیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے کہا دیکھنا یہ کون ہے. غلام نے جا کے دیکھا تو کہا کہ یہ جناب اس نے چادر لپیٹ رکھی ہے اور اپنے اونٹ ہانک کے لے جا رہا ہے. پھر جب وہ اور قریب آیا تو غلام نے غور سے دیکھا تو دیکھ کے حیران رہ گیا, یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے. غلام نے کہا یہ تو امیر المومنین ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گودام سے باہر سر نکالا تو گرم ترین لو کا جھونکا تھا. انہوں نے اپنا سر اندر کر لیا,
جب امیر المومنین ان کے برابر آ گئے تو پوچھا اتنی سخت ترین لو میں دوپہر کے وقت آپ کیوں نکلے ہوئے؟ ذرا دن ڈھل گیا ہوتا، گرمی کی شدت میں کچھ کمی آ گئی تھی تب نکل پڑتے۔ تو فرمائے صدقے کے 2 اونٹ ہیں، بیواؤں غریبوں مسکینوں کے ہوتا ہے نا صدقے کا، یہ 2 اونٹ دوسرے اونٹوں سے پیچھے رہ گئے تھے، دوسرے صدقے کے تمام اونٹ چلے گئے تھے، میں نے چاہا ان 2 اونٹوں کو بھی چراگاہ میں ان کے پاس پہنچا دوں، مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ ضائع ہو گئے اللہ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھے گا۔ تو عثمان نے فرمایا امیر المومنین آپ سائے میں آ جائیں، پانی وغیرہ پی لیں، یہ اونٹ چراگاہ تک ہم پہنچا دیں گے۔ تو سیدنا عمر نے کہا اے عثمان آپ سائے میں بیٹھیں۔ اللہ اکبر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے فرمانے لگے جس نے کسی امین امانت دار کو دیکھنا ہونا وہ ان کو دیکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔